اور جنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ جنگ میں الحرب خدعۃ، اس میں تو ایسی چال چلنی پڑتی ہے آگے والے کو جو ہے دھوکے کا احساس ہو، پتہ نہ چلے۔ سمرقند کے علاقے میں، سمرقند شہر سے پہلے کئی بستیاں تھیں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے، جس علاقے میں دین کی دعوت نہ پہنچی ہو۔ اب تو پوری دنیا میں پہنچ گئی ہے، اتنا معلوم ہونا کافی ہے کہ ایک آئے تھے صاحب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اپنے اللہ کے رسول ہونے کا، اتنا پہنچنا پوری دنیا میں کافی ہو جاتا ہے۔ تو جہاں دعوت نہ پہنچی ہو تو وہاں دعوت دینا جہاد سے پہلے لازمی ہے۔ دعوت کیا چیز؟ کلمہ کی دعوت ہے، مانو تو ہمارے بھائی، نہیں مانو گے تو ہمارے ماتحت رہو، حکومت ہماری ہوگی، نہیں تو تلوار فیصلہ کرے گی، یہ تین چیزیں ہوتی۔ تو سمرقند شہر سے پہلے جو بستیاں آتی تھی وہاں آپ گئے، ان لوگوں کو دعوت کا کام کیا، وہ نہیں مانے، لڑائی کے لیے اتر آئے، تو وہ بستیاں فتح کرتے چلے گئے، آگے جا کے سمرقند شہر آ گیا۔ مسلم بن قتیبہ کا خیال یہ ہوا کہ جہاں دیہات والے انہوں نے نہیں مانا تو شہر والے ہماری بات کہاں مانیں گے، اور اگر ہم نے ان کو پہلے سے آگاہ کر دیا تو یہ مقابلے کے لیے آ لیں گے اور لڑنا مشکل ہوگا، لہذا شب خونی مارنی چاہیے، اچانک ان پر حملہ کرنا چاہیے، یوں ان پر جو ہے قبضہ کیا جائے، اور یوں کر کے ان کی یہ کارروائی بہت کامیاب ہو گئی، آنن فانن پورا شہر فتح ہو گیا۔ وہاں کے ایک پادری نے ایک خط لکھا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ کو، دمشق کی طرف اپنے ایک قاصد بھیجا کہ تمہارے لشکر نے یہ کام کہ ہمیں اطلاع ہی نہیں دی، ہمیں دعوت ہی نہیں دی، اس سے پہلے شب خون مارا، یہ ظلم ہوا ہے۔ وہ قاصد دمشق پہنچ گیا۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں، بہت مختصر، واقعہ لمبا ہے، میں صرف جو ہے پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں، واقعہ اصل کا۔ وہاں پوچھا کہ یہاں کا بادشاہ حاکم کہاں ہوتا ہے؟ انہوں نے علاقے کی طرف اشارہ کر دیا، گیا تو بڑا محل بنا ہوا ہے بہت شاندار قسم کا، کہا یہ ہے؟ کہا نہیں، یہ محل نہیں ہے، بادشاہ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو مسجد ہے، یہاں عبادت کرتے ہیں۔ آپ عبادت نہیں کرتے؟ نہیں، میں نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں میں تو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے جو ہے سمرقند کے پادری نے قاصد بنا کے بھیجا، میں نے اہم پیغام پہنچانا ہے۔ کوئی صاحب لے کے گئے اس گھر پر، دیکھا تو ایک صاحب جو پر چڑھے ہوئے ہیں سیڑھی کے اوپر، نیچے سے خاتون کوئی گارا پکڑا رہی ہے اور وہ جو ہے وہ لیپ رہا ہے۔ انہوں نے کہا میں ایسا مذاق کیا، یہ جھونپڑی اور اتنی بڑی لاکھوں مربع میل کا حاکم ہے، چھوٹی سی پاکستان نہیں ہے، وہ چھوٹی سی یوں نہیں ہے، پورا جو ہے وہ اسلامی حکومت کا یہ مذاق کر رہے ہیں یہ لوگ۔ پھر باہر کیا کرتا، چلا گیا، دستک دی، وہ صاحب باہر آئے، خط دکھایا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، اسی کی اس پر جو ہے لکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا خط مسلم بن قتیبہ کی طرف۔ خط پہنچتے ہی ایک قاضی مقرر، ابھی تو نئے شہر مکمل ہو گیا تھا نا، ابھی تو عدالتیں لگی نہیں ہیں، ابھی تو تازہ فتح ہوا، ایک قاضی مقرر کرو اور پادری کا دعویٰ اور جواب دعویٰ سن کر جو ہے آپ فیصلہ کر لیں۔ سر پیٹ کے رہ گیا، یہ کیا مطلب، اتنی سی بات ہو گئی۔ خیر بہرحال واپس چلا گیا، کیا کرنا تھا، پادری کے باہر لے کر گیا، اور واقعہ میں یہ پادری نے بھی سمجھا تیرے ساتھ مذاق ہو گیا، لیکن بہرحال کرنا کیا تھا، لے کے گیا۔ یہ خط لے کے گیا مسلم بن قتیبہ کے پاس جو سپہ سالار ہے، ابھی تازہ فتح ہوا ہے۔ اس نے خط پڑھتے ہی دوسری بات کیے بغیر اپنے میں سے ہی ایک کو صاحب کو جو ہے قاضی مقرر کیا، جس کا نام جمیل لکھا ہے تاریخوں میں، حضرت جمیل رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کو قاضی مقرر کیا، فیصلہ کر لو کیا ہے۔ پادری کو بلایا، پادری سے پوچھا کیا واقعہ ہے، کہ ہمیں دعوت نہیں دی، ہمیں کچھ کہا نہیں گیا، اس سے پہلے ان لوگوں نے ہم پر حملہ کر لیا ہے۔ تو قاضی نے مسلم بن قتیبہ سے پوچھا کہ واقعتاً یہ بات درست ہے؟ حضرت بالکل درست ہے، لیکن جنگ تو ہوتا ہی دھوکہ دہی کا نام ہے، اس کا بغیر ہم یہاں کامیاب نہ ہوتے، اور دوسری بات یہ کہ پہلے کتنوں کو ہم دعوت دے چکے تھے، انہوں نے نہیں مانا، تو ہمارا گمان ان کے بارے میں بھی یہ تھا۔ قاضی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ تو اپنے دعوے کا اقرار کر رہا ہے، اس نے جو کچھ کہا سچ کہا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بات تو ایسے ہی، ہم نے ایسا کیا ہے اور اس وجہ سے کیا ہے۔ قاضی نے حکم دیا اٹھو، ابھی اٹھو، اور جتنے علاقے فتح کے سب چھوڑو، اور ابھی آنن فانن سب شہر سے نکل جاؤ۔ اور نکلنے لگے تو قاضی بھی اسی کے ساتھ، وہ قاضی اسی کے لشکر کا ساتھی تھا، واپس آئے تو وہ قاصد، وہ پادری اور وہاں کے عیسائی دیکھ کر حیران رہ گئی، یہ کیا ہے کہ انہوں نے پورا شہر علاقہ فتح کر لیا، اور پھر یہ انہی کا ایک سپاہی
اس کو انہوں نے اپنا قاضی مقرر کیا. اس نے نہ کوئی لمبے چوڑے جو ہے گواہوں سے پوچھا، نہ کوئی بات سنی اور فوراً فیصلہ کر دیا. کہا کو چھوڑ کے چلے جاؤ. مسلمان دور چلے گئے تھے، سارے کے سارے لوگ پادری کے پاس آئے، یہ دین مذہب برحق ہے، ہم سب جاتے ہیں، ان کو واپس لے کر آتے. آگے صحابہ کرام تابعین نظام ہے، پیچھے یہ لاؤ لشکر جا رہا ہے، جا کر منتیں کر کے کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد واپس لے کر. ایک انصاف والا فیصلہ. تو وہاں اس قاضی نے کہا تھا کہ انصاف کے بغیر دین قائم نہیں رہ سکتا، ہمارا دین کی بنیاد ہی اسلام پر ہے. ایک اور واقعہ